سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خاں فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لا مکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گنہگاروں سیاہ کاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، سید المتقین، اصدق الصادقین، سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی بارگاہ عالی وقار میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، ورنہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات وہ عظیم المرتبہ ذات ہے جس ذات کی تعریف خود خدا فرمائے، جس کی عظمت کو خداوند قدوس کلام مجید میں بیان فرمائے، وہ ہماری اور تمہاری محفل کے محتاج نہیں ہے، یہ ان کا کرم ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو وہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرکار امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا فرماتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے، اور اس سے پہلے سے سن لیجیے تعلق پورا سمجھ میں آئے۔ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے۔ وہاں مولا علی نماز وار رہے ہیں، نماز قربان کر رہے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، سرکار کی نیند پر مولا علی نے نماز کو قربان کیا، اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور یہاں سرکار صدیق اکبر نے اپنی جان دے دی۔ یعنی سانپ، واقعہ تو مشہور ہے، سنا ہی ہے آپ نے، سانپ نے ڈس لیا، زہر تکلیف ہوئی، زہر پھیلا،
تکلیف ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، لعاب دہن شریف لگایا، تکلیف دور ہوتی نظر آئی، تو صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یا جان کی حفاظت جو ہے یہ اور فرضوں کی جان ہے، یعنی جان کی حفاظت بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، جان کی حفاظت بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، جان کی حفاظت بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، جان کی حفاظت بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور بھی فرائض ہیں۔ مگر جب ایسا موقع آ جائے کہ ایک طرف نماز ایک طرف جان، ایک طرف نماز ایک طرف روزہ، تو اب دوسرے فرض اگر ایسا ہو کہ دونوں ادا کرنے میں بیک وقت ادا کرنا مشکل ہو جائے، یعنی اگر جان نہیں بچاتے ہو تو نماز جاتی ہے، نماز پڑھنے جاتے ہو تو جان جاتی ہے، اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، اگر روزہ رکھنے جاتے ہو تو جان جاتی ہے، اور جان بچانے جاتے ہو تو روزہ جاتا ہے۔ اب یہاں بھی فرض، یہ بھی فرض، وہ بھی فرض، تو اب ایسے موقع کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب جان بچاؤ نماز قضا کر لو، جان بچاؤ روزہ قضا کر لو، تو اب وہاں جان بچانے کے لیے روزہ کی قضا کرنے کی رخصت ہے، جان بچانے کے لیے نماز کی قضا کرنے کی رخصت ہے، تو ایک طرف پتہ کیا چلا کہ جان کی حفاظت اس سے بڑھ کر کے حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، تو وہاں نماز قربان کی جا رہی ہے، یہاں جان قربان کی جا رہی ہے۔ اب میرے آقا کا اختیار دیکھو، ادھر نماز قضا ہو رہی ہے، ادھر جان دی جا رہی ہے۔ اب آقا کا اختیار بتا رہے ہیں اعلی حضرت، فرماتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، جو خود بشر کر سکتا ہے وہ تو کر دیا۔ ہاں آپ نے اپنے اختیار سے، یا رسول اللہ آپ نے اپنے پاور سے، یا رسول اللہ آپ نے اپنی قدرت و طاقت سے انہیں نماز بھی پھیر دی، انہیں جان بھی لوٹا دی۔ اب کیا مطلب ہوا؟ ادھر نماز قربان کی جا رہی ہے، ادھر جان دی جا رہی ہے آقا کے آرام پر، آقا کی نیند پر، تو اب مطلب کیا نکلا؟ خلاصہ کیا نکلا؟ اب خلاصہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض جتنے فرض ہیں وہ سب فروع ہیں، سب فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ اب جب یہ شعر سرکار اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا تو سمجھنے والے اعلیٰ حضرت کے اشعار کو بہت کم ہوتے ہیں نا، تو اسی زمانے میں اعلیٰ سرکار سے سوال ہوا کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے، کہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ کیا مطلب؟ عتیق حضرت فاروق اعظم کا لقب ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اور عمر تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک ہے۔ تو فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ ایک موقع پر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ بار ہیں، سرکار مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اور حضرت مولائے کائنات سے، شیر خدا سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں انبیاء اور رسول کے بعد ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اور پھر آگے ساتھ میں فرما دیا لا تخبرہما یا علی، ساتھ میں فرمایا لا تخبرہما یا علی، اے علی ان دونوں کو خبر مت کرنا، ان دونوں کو بتانا نہیں، خبر نہ کرنا۔ یہاں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں انبیاء اور رسول کے علاوہ سب سے بڑھ کر ہیں، افضل ہیں، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں انہیں خبر نہ کرنا حضرت علی سے کہا جا رہا ہے۔ اسی کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت نے کی، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ تو وہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے، بارہا سنے ہوں گے، مگر فرمایا گیا بزرگوں کے واقعات اس لیے بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے کہ ایمان و عقیدے میں جلا پیدا ہو۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابھی تک بظاہر اسلام قبول نہیں فرمایا، تجارت کے لیے آپ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں جب پہنچے رات میں آرام فرما رہے ہیں، آرام کیا، خواب دیکھا کہ چاند اور سورج یہ دونوں آسمان سے بالکل میری گود میں آ گئے اور میں نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب بیدار ہوئے تو اب اس خواب کو سوچ کر کے ایک حیرانی اور پریشانی سمجھ میں آئی کہ آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اب جب وہاں کے گرجا گھر میں پہنچے، وہاں ایک بہت پرانے راہب تھے، ملاقات کی اور جا کر کے کہا کہ ہم ایک خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں، ہم نے رات میں ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو راہب نے پوچھا کہ بتائیے آخر وہ خواب کیا ہے۔ سرکار صدیق اکبر نے اس خواب کو بیان فرمایا کہ رات میں سوتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج یہ دونوں میری گود میں آ گئے، میں نے اسے سینے سے لگا لیا ہے۔ اتنا جب سنا تو راہب نے پلٹ کر کے سوال کیا آپ کا نام کیا ہے، آپ رہنے والے کہاں کے ہیں، آپ کا تعلق کس قبیلہ سے ہے۔ جب اتنا سنا تو سرکار صدیق اکبر نے جواب دیا میرا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر تو آپ کی کنیت ہے، ویسے نام آپ کا حضرت عبداللہ بن عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو فرمایا میرا نام، اپنی کنیت بتائی، اپنا نام بتایا، اور اس کے بعد فرمایا میں مکہ شہر کا رہنے والا ہوں، اور فرمایا کہ میرا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے ہے۔ اب جب اتنا سنا تو راہب نے پھر دو چار سوال کیے، کیا کام کرتے ہیں، کام کیا ہے آپ کا؟ تو بتایا کہ میں تجارت کا کام کرتا ہوں، میں تاجر آدمی ہوں۔ تو اب اس راہب نے بیٹھ کر کے صحیح طریقے سے اور کہا اے مکہ شریف کے رہنے والے ابو بکر صدیق مبارک ہو، مبارک ہو، میں نے توریت و انجیل میں پڑھا ہے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا اور وہ مکہ شریف میں پیدا ہوں گے، وہ مکہ شریف میں پیدا ہو چکے ہیں اور تم ان کے پہلے خلیفہ اور وزیر رہو گے اور تم ان پر ایمان لے آؤ، اس خواب کی تعبیر یہی ہے اور تم گواہ بن جاؤ کہ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور میں ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ ابو بکر ابو بکر ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، خلفائے راشدین زندہ باد، لگے اعلیٰ حضرت زندہ باد، حضور شیر ہندوستان زندہ باد۔ تو اب سرکار صدیق اکبر نے جب یہ تعبیر سنی اور اس کے بعد مکہ شریف واپس آئے، اب بے قراری تھی سرکار سے ملاقات کرنے کی، سرکار سے ملاقات ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا اے ابو بکر مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو بھی نبی دنیا میں تشریف لے کر کے آئے سب نے معجزہ دکھایا، کیا میں بھی کوئی معجزہ دیکھ سکتا ہوں؟ اب اتنا سننا تھا کہ ہمارے اور آپ کے آقا غیب داں نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر، ملک شام میں جو تم نے خواب دیکھا کیا وہ میرا معجزہ نہیں ہے؟ کیا راہب نے جو تمہیں تعبیر بتائی کیا یہ میرا معجزہ نہیں ہے؟ اب اس کے بعد بھی کوئی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنا سنا صدیق اکبر نے پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، یا رسول اللہ، صدیق اکبر زندہ باد، اعلی حضرت زندہ باد، شیر سنت زندہ باد، حضور مشاہد ملت زندہ باد، للکار ہے، دیکھو کون آیا۔ اب بتانا یہ ہے کہ صدیق اکبر ملک شام میں ہیں، خواب ملک شام میں دیکھا جا رہا ہے، تعبیر وہاں بتائی جا رہی ہے، یہاں پہلی ملاقات ہو رہی ہے، بیچ میں کوئی آنے والا نہیں، کوئی جانے والا نہیں، کوئی ٹیلی فون کا زمانہ نہیں، کوئی موبائل کا زمانہ نہیں، ملک شام کی خبر، خواب کی خبر، راہب کے بتانے کی خبر، راہب نے جو تعبیر دی اس کی خبر، یہ بتا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ تو یہ میرے آقا کا علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ صدیق اکبر نبی کے علم غیب کو دیکھ کر کے ایمان لا رہے ہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح کہ صدیق اکبر ایمان لائے علم غیب دیکھ کر کے، اور آج کا وہابی کہتا ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، آج کا وہابی لکھتا ہے نبی کو غیب کی بات نہیں معلوم۔ ارے بے وقوف، صدیق اکبر کا اسلام نبی کا علم غیب بتا رہا ہے، صدیق اکبر کا ایمان نبی کا علم غیب بتا رہا ہے۔ جس عقیدے کو دیکھ کر کے، جس عقیدے کو مان کر کے صدیق اکبر ایمان لائے، تو اسی عقیدے کا انکار کر رہا ہے، تو اسی عقیدے کو جھٹلا رہا ہے، تو تیرا عقیدہ کوئی اور ہوگا۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو عثمان غنی کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو مولا علی کا عقیدہ ہے، اور جو ان صحابہ کے اہل بیت کے طریقے پر ہے وہی جنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اعلان فرما دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ علیہ۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے علم غیب کہ جس کو دیکھ کر کے صدیق اکبر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ مشرف با اسلام ہو رہے ہیں، اور اسی عقیدے کا انکار آج وہابی کر رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، پھر اپنے آپ کو نبی کا ماننے والا کہہ رہا ہے۔ حضرات گرامی وقار، وہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، اب نبی کے ساتھ میں ہے، اب وہ صدیق اکبر ہے، بچپنا گزرا ہے تو نبی کے ساتھ میں گزرا ہے، جوانی گزری ہے تو نبی کے ساتھ میں گزری ہے، اور صدیق اکبر وہ ہیں، نبی کے یار غار وہ ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی۔ ان کے والد ایک بار زبردستی بت خانے میں لے گئے، اور جو بت بنا ہوا تھا پتھر کا، کہا اس بت سے، یہ ہمارا خدا ہے، اس سے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگو، اور اس کے آگے سجدہ کرو۔ ان کے والد دوسری طرف گئے، صدیق اکبر نے فرمایا اے بت، تو میرا خدا ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا،
میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا. اب وہ پتھر کا بت کیا بولتا, کیا جواب دیتا؟ کوئی جواب نہ ملا. تو بچپنے کا زمانہ ہے, صدیق اکبر نے پتھر اٹھایا اور فرمایا تو مجھے کھلا نہیں سکتا, تو مجھے پلا نہیں سکتا, مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اب میں تجھے مارتا ہوں تو اپنے آپ کو بچا لے, مجھے نہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتا, اپنے کو بچا لے. مگر جب پتھر مارا بت وہیں گر گیا. والد نے آ کر کے دیکھا کہ بیٹے نے تو جس کو ہم نے خدا سمجھا تھا اسے ہی مار کے گرا دیا ہے. اب وہ لے کر کے حضرت صدیق اکبر کو ان کی والدہ کے پاس لے گئے کہ اور کہا کہ دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے, میں لے کر کے گیا تھا اور انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو ان کی والدہ جواب دیتی ہیں, فرماتی ہے کہ اے ابو قحافہ انہیں کچھ نہ کہنا, جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میرے کان میں آواز آئی تھی کہ یہ تو عتیق ہے, آزاد ہے, دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. تو وہ صدیق اکبر ہیں, اسلام لانے سے پہلے بھی بت پرستی سے پاک ہیں, اسلام لانے سے پہلے بھی جھوٹے خداؤں کو خدا ماننے سے انکار کیا ہے. اب وہ صدیق اکبر ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ مجھے مکہ شریف سے ہجرت کرنا ہے, مدینہ شریف کی طرف روانہ ہونا ہے. صدیق اکبر نے اجازت چاہی, یا رسول اللہ میں بھی حضور کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اب جب وہ دن وہ رات آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک میں آرام فرما ہے. کافروں نے آپ کے مقدس گھر کا محاصرہ کر لیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے, باہر تشریف لائے اور کنکریاں پھینکی, سارے کے سارے کافر اندھے ہو گئے. اب آپ تشریف لے گئے, صدیق اکبر کے گھر گئے, صدیق اکبر موجود ہے. ایسا لگ رہا جیسے کسی کا انتظار ہو رہا ہو. نبی نے پوچھا, اے ابو بکر ابھی تک سوئے نہیں, رات کا اتنا حصہ گزر گیا. صدیق اکبر جواب دیتے ہیں, یا رسول اللہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ہجرت کریں گے, یہاں سے روانہ ہونا ہوگا, میں نے اپنے اوپر نیند کو حرام کر لیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی تشریف لائے اور میں سوتا ہوا ملوں, لہذا میں اس وقت سے انتظار میں ہوں, پتہ نہیں کب حکم ہوگا, کب چلنا ہوگا. وہ صدیق اکبر جانثاری کیسی تھی, یار غار کیسے تھے. اب وہاں سے چلے, اب جب آگے بڑھے, صدیق اکبر ساتھ میں ہیں, اب آگے بڑھے, جبل سور پہ پہنچے. جبل سور جب پہنچتے ہیں, سور پہاڑ کے اوپر, اس میں ایک غار ہے. اب وہاں پہنچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس غار میں چل کر کے رک جائیں, یہاں کچھ دیر رک جائیں, کافروں کو خبر ہوگی وہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے. جب وہاں جانا چاہا تو سرکار صدیق اکبر کی جانثاری دیکھے, سرکار صدیق اکبر کا عشق دیکھیں, سرکار صدیق اکبر کی محبت دیکھیں کہ سرکار صدیق اکبر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ رک جائیں, پہلے مجھے جانے کی اجازت دیں, میں اندر جا کر کے دیکھوں کہیں کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں ہے, کہیں کوئی ایذا پہنچانے والی چیز تو نہیں ہے, پہلے میں جاؤں صاف کر دوں, اس کے بعد آپ تشریف لائیں. سرکار صدیق اکبر اندر تشریف لے جاتے ہیں, صاف فرماتے ہیں, اور اس کے بعد جو سوراخ ہوتے ہیں ان سوراخوں کو آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے بند کر دیے. ایک سوراخ بچ گیا, کپڑے سب لگا دیے, ایک سوراخ بچ گیا, اس سوراخ کے اوپر اپنا انگوٹھا یا اپنی ایڑی رکھ دی, اور اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اندر تشریف لے آئیں. سرکار اندر تشریف لے جاتے ہیں, اور وہیں پر ایک درخت تھوڑے دور پر تھا, کچھ فاصلے پر تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھو, وہ بے بس کہنے والوں, وہ نبی کو مجبور اور محتاج بتانے والوں, میرے آقا کا اختیار یہ ہے کہ آقا نے حکم دیا وہ درخت اس جگہ سے اکھڑ کر کے یا غار کے پاس آ گیا. نبی نے اشارہ کیا, وہ غار کے پاس درخت نصب ہو گیا, وہاں پر ایسا جم گیا جیسے لگ رہا ہے یہیں پر اگا تھا اور یہیں پر اس وقت سے موجود ہے, اور اس کی شاخیں اور اس کے پتے غار کے اوپر آ گئے. اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. ادھر حکم الہی ہوتا ہے,
مکڑیاں جالا تان دیتی ہیں اور ادھر پتے بھی ہو گئے، ادھر مکڑیوں نے جالا تان دیا ہے۔ آقا لندہ تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر کے زانو اقدس پر میرے آقا سر انور رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں، اور ایک پیر کا انگوٹھا یا اس کی ایڑی ایک سوراخ کے اوپر رکھ دیا ہے۔ اب ادھر آقا آرام فرما رہے ہیں، ادھر سرکار صدیق اکبر کو سانپ نے آ کر کے، وہ سانپ بھی عاشق رسول، چونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، ہر مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں مفہوم یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی ہر چیز جانتی اور پہچانتی ہے اور میرا ادب کرتی ہے، سوائے سرکش انسانوں کے اور سرکش جنوں کے۔ جو جنوں میں سرکش ہیں، جو انسانوں میں سرکش ہے، وہ نہیں پہچانتے، اور باقی ساری مخلوق مجھے جانتی بھی ہے اور مجھے پہچانتی بھی ہے۔ اب وہ سانپ نے سن رکھا تھا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ نبی اس غار میں تشریف لائیں گے، یہاں پہ جلوہ افروزی ہوگی۔ اب وہ اسی انتظار میں تھے کہ آقا تشریف لائیں گے اور آقا کا دیدار کر لوں گا۔ اب جب صدیق اکبر نے اپنا قدم پاک رکھ دیا، اب وہ سانپ نبی کے عشق میں نبی کا دیدار کرنے کے لیے بے چین، ادھر سانپ کا عشق، ادھر صدیق اکبر کا عشق، ادھر سانپ اپنا سر رگڑ رہے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق اپنا قدم ہٹا لیجئے، دیدار کرنے کا موقع دے دیجئے، مگر ادھر ابو بکر صدیق ہیں کہ جان تو دے دوں گا مگر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز آ جائے اور میرے آقا کو تکلیف ہو جائے یہ گوارا نہ کروں گا۔ مگر ادھر سانپ بھی بزد ہے، ادھر صدیق اکبر بھی اپنی محبت پیش کیے ہوئے ہیں۔ آخر کار سانپ نے ڈس لیا، صدیق اکبر کو تکلیف ہوئی اور آنسو نکل آئے۔ جب آنسو نکلے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چشمان مبارک کو کھولا اور ارشاد فرمایا اے ابو بکر کس چیز نے رلایا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اب سانپ نے تو سر اٹھایا، سوراخ کے باہر کیا، آقا کا دیدار کیا اور واپس چلے گئے، دیدار کرنا تھا واپس چلے گئے۔ ادھر یہ معاملہ ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن شریف نکالا، اس جگہ پر لگایا اور لگانا تھا کہ زہر بھی ختم ہوتا نظر آیا، تکلیف بھی دور ہوتی نظر آئی۔ وہ ہے میرے آقا کے لعاب دہن شریف کا معاملہ۔ جب آقا کے لعاب دہن پاک میں یہ تاثیر ہے اور اس کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی شان کیا ہوگی، میرے آقا کا رتبہ کیا ہوگا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ اب ادھر یہ معاملہ ہوا، اب ادھر کافروں کو پتا چلا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ روانہ ہو گئے ہیں۔ اب وہاں پر کھوج بین کرنے والوں کو تلاشا گیا کہ کھوج بین کرنے والے جو ہے وہ آئیں اور معلوم کرے کدھر گئے ہیں۔ ان لوگوں نے چلنے کے انداز سے، راستے کے کچھ نشان سے پتہ لگانا شروع کیا۔ کھوج کرنے والے، تلاش کرنے والے کچھ ہوا کرتے تھے مخصوص لوگ، وہ لوگ جب چلے تو غار تک پہنچے اور اس کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے غار تک آنے کے بعد یہ لوگ کہاں گئے۔ یہاں تک دو لوگوں کے آنے کا پتہ تو چل رہا ہے، اس کے بعد آگے جانے کا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ لوگ، کافی لوگ وہاں پہنچ گئے، وہاں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا غار کے اندر گھس کر کے دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غار میں ہو، یہ وہ باتیں کر رہے تھے۔ ادھر صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، لگتا ہے دشمن لوگ، یہ دشمنان دین جو ہے ہمارے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو تسلی دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اب ادھر یہ معاملہ ہوا،
ادھر جب ایک کافر نے کہا کہ اس کے اندر دیکھا جائے یہاں کہیں غار میں نہ ہو، تو دوسرے کافروں نے کہا عقل نہیں ہے، دماغ سے کام نہیں لیتے، اگر اس غار میں گئے ہوتے تو درخت کے پتے ہٹے ٹوٹے ہوتے، درخت کی شاخیں ٹوٹی ہوتی، مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا، مکڑی کا جالا بچا نہ ہوتا، اس غار میں کوئی نہیں گیا ہوگا، اگر جاتا کوئی تو مکڑی کا جالا بھی ختم ہوتا نظر آتا، درخت کے کچھ پتے ٹوٹتے نظر آتے، درخت کے کچھ شاخیں ٹوٹتی نظر آتی، لہذا کوئی نہیں ہے۔ عقل پر پتھر پڑے، وہ سب کے سب واپس ہو گئے۔ حضرت گرامی، اب وہ واقعہ جو غار میں نبی اپنے ابو بکر صدیق اپنے یار غار سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اس واقعے کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ سورہ توبہ کے اندر ہے، خدا فرماتا ہے اگر تم لوگ میرے محبوب کی مدد نہ کرو الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، تو اللہ اپنے محبوب کی مدد فرماتا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اپنی شرارتوں کی بنیاد پر، شرارتیں کی کافروں نے، نبی ان کی شرارتوں کی وجہ سے وہاں سے نکلے، ثانی اثنین، تو دو جانوں سے حفاظت فرمائی، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ محبوب اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب یہاں بتانا یہ ہے کہ اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا، ثانی اثنین، یعنی اب فرمایا کہ وہاں دو لوگ تھے، فرمایا حدیث پاک میں ان دو میں سے تیسرا فرماتے خدا، تو یہ خدا تھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، خدا تھا، خدا کے محبوب تھے، اور خدا کے محبوب صدیق اکبر تھے۔ اب اذ یقول لصاحبہ، قرآن کہتا ہے جب میرا محبوب اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے فرما رہا تھا، قرآن نے، صحابی سب ہیں، میرے آقا پر ایمان لانے والے جتنے نے دیدار کیا، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا، ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ سب صحابی ہیں، مگر جس کو قرآن نے نبی کا صحابی کہا ہو وہ صدیق اکبر ہے۔ اسی آیت سے علماء فرماتے ہیں صدیق اکبر کی صحابیت وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کوئی کرے گا تو بلا شبہ وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ صدیق اکبر وہ ہیں جن کی صحابیت کو قرآن نے بیان کیا ہے، صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہوگا، وہ ہے سرکار صدیق اکبر۔ خدا فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ میرا محبوب اپنے ساتھی سے فرما رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، وہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نبی کا صحابی قرآن نے بتایا ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ثانی اثنین کا لقب قرآن نے دیا ہے، وہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار حضرت مصطح کو کچھ غربت کی وجہ سے ہر مہینے یا ہفتے کچھ دیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک معاملے میں سرکار صدیق اکبر کو کچھ ناراضگی ہو گئی، ان کو خرچہ پانی جو دیتے تھے وہ دینا بند کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ
اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، صدیق اکبر نے یہاں دینا بند کیا، ادھر آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے. ادھر صدیق اکبر نے قسم کھا لی تھی اب میں نہ دوں گا، ادھر آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے کہ تم میں جو بڑائی والے ہیں، تم میں جو فضل والے ہیں اور تم میں جو وسعت والے ہیں وہ قسم نہ کھائیں. تم میں جو فضیلت والے ہیں، تم میں جو بڑائی والے ہیں، تم میں جو وسعت والے ہیں، وہ قسم نہ کھائیں اس بات پر کہ وہ دیتے ہیں ان یؤتوا الی القربى، کہ وہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو جو دیا کرتے ہیں، اس معاملے میں وہ قسم نہ کھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کر دیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے؟ یہ آپ پتہ کیا چلا، ادھر صدیق اکبر نے یہ کیا، ادھر قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، صدیق اکبر سے کہا جا رہا ہے قسم نہ کھائے، اور کس لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ اولو الفضل کہا جا رہا ہے، اولو السعہ فرمایا جا رہا ہے، یعنی فضیلت والا قرآن کہہ رہا ہے، وسعت والا قرآن کہہ رہا ہے، نبی کا صحابی قرآن بیان کر رہا ہے، ثانی اثنین قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ صدیق اکبر کا عالم ہے کہ قرآن ان کی عظمت بیان کر رہا ہے، قرآن انہیں صحابی رسول بتا رہا ہے، قرآن انہیں ثانی اثنین کہہ رہا ہے، قرآن انہیں فضل والا کہہ رہا ہے، قرآن انہیں وسعت والا کہہ رہا ہے. وہ صدیق اکبر جن کی فضیلت خدا بیان فرمائے، وہ صدیق اکبر جنہیں وسعت والا خدا بیان فرمائے، وہ صدیق اکبر جن کو نبی کا صحابی خدا بیان فرمائے، وہ صدیق اکبر جن کو ثانی اثنین خدا فرمائے. ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ یا رسول یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اب وہ سرکار صدیق اکبر ہیں. اب سنیے، یہ تو فضیلتیں آپ نے سنی. سرکار صدیق ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر، اس وقت مسلمانوں کی حالت بظاہر تنگی والی تھی، تنگ دستی بظاہر، اتنی فراخی نہیں تھی مال وغیرہ کے اعتبار سے. تو بہت سے صحابہ نے اس میں جن سے جتنا ہو سکا تعاون کیا. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 صحابہ کرام کو جنگ کے سامان دیے، 10,000 صحابہ کرام کو، اور 1,000 دینار جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے خرچ کیے. 900 اونٹ اور 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے عطا فرما دیے. تو یہ سرکار عثمان غنی نے اتنی قربانیاں دی، اتنا سب کچھ کیا. صدیق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں سرکار فاروق اعظم کہ میرے پاس بھی اس وقت کچھ مال تھا. میں نے یہ سوچا کہ آج ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں. آج ہر معاملے میں ابو بکر صدیق آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں آگے بڑھ جاؤں. فرماتے میں گھر گیا، میں نے گھر کے پورے سامان کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد میں نے ان پورے سامان کو آدھا کیا، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا لے کر کے نبی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو گئے. اب ہم یہ سوچ رہے تھے ہم پورے گھر کے سامان میں سے آدھا سامان نبی کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر رہے ہیں، آج ہم آگے بڑھ جائیں گے، آج ہم سبقت لے جائیں گے. مگر فرماتے ہیں جب میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تو میں نے مان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے. فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اب ہوا یہ، ادھر تو آدھا لے کر کے آئے، ادھر صدیق اکبر کو دیکھا، گھر پہنچے، سارا سامان اکٹھا کیا، ساری چیزیں اکٹھا کی. اب اس کے بعد سب لے کر کے نبی کی بارگاہ میں آئے. نبی نے پوچھا اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کی جانثاری دیکھو. سرکار صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے اپنے گھر والوں کو کے لیے خدا کو چھوڑا ہے، نبی کو چھوڑا ہے. میرے گھر والوں کے لیے خدا
اور خدا کا محبوب کافی ہے. اور اس حالت میں آگے سب کچھ پیش کر دیا. اب جب یہ معاملہ ہوا تو ادھر جبریل امین بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالی صدیق اکبر کو سلام فرما رہا ہے، اور خدا پوچھ رہا ہے کہ اے محبوب ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. ابو بکر سے پوچھو، خدا فرما رہا ہے مجھ سے راضی ہے یا نہیں. اتنا جب پیغام سنایا، جبریل امین کا لایا ہوا پیغام نبی نے صدیق اکبر کو سنایا، تو صدیق اکبر مستی میں اور وجد کے عالم میں آ کر کے جھوم جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرا خدا مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا میں خدا سے راضی نہ ہوں گا؟ ارے میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. تو وہ صدیق اکبر ہیں جن سے خدا پوچھ رہا ہے کہ اے ابو نبی صدیق اکبر سے پوچھو کہ وہ اپنے خدا سے راضی ہے کہ نہیں. اب اس صدیق اکبر کا مرتبہ، فوز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں، ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں. وہ ہے سرکار صدیق اکبر جن سے خدا پوچھ رہا ہے کہ اے ابو بکر کیا تم خدا سے راضی ہو یا نہیں. تو وہ ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور سرکار مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور وہ جو حق اور صدق لے کر کے آئے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ جو سچ لے کر کے آئے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ لوگ متقی ہیں، تقوی والے ہیں. یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے. مولا علی فرماتے ہیں والذی جاء بالحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حق لے کر کے آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وصدق به، اور والذی صدق به، اور جس نے ان کی تصدیق کی، ابو بکرن، وہ ابو بکر ہیں. خدا نے فرمایا جو سچ لے کر کے آئے اور جس نے تصدیق کی وہ متقی ہیں. سرکار مولا علی فرماتے ہیں جو سچ لے کر کے آئے وہ تو آقا ہیں، اور جس نے تصدیق کی ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اور ہم ہی نہیں پڑھتے ہیں، ہم ہی نہیں پڑھتے ہیں، اس کو وہابی بھی پڑھتا ہے، دیوبندی بھی پڑھتا ہے، رافضی بھی پڑھتا ہے، اور صدیق اکبر کی فضیلت کا جو منکر ہے وہ بھی پڑھتا ہے. رافضی شیعہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو یہ ہر کوئی دعا کر رہا ہے سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا. حضرت بہت بڑے جلیل القدر تابعی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں تابعی ہیں اور اجلہ تابعین میں سے ہیں. ان دونوں حضرات نے فرمایا صراط مستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں صراط مستقیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر. صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم نبی ہیں، ابو بکر ہیں، فاروق اعظم ہیں. تو یہ تو اب صراط مستقیم یہ ہے. تو نماز میں ہم گویا کہ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اے اللہ نبی کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صدیق اکبر کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں فاروق اعظم کے راستے پر چلا. یعنی ہر نماز میں ہر کوئی صدیق اکبر کے راستے پر چلنے کی دعا کرتا نظر آتا.
تو وہ جن کی عظمتوں کو خود مولا علی بیان فرمائے. اور قرآن پاک میں آیا منافقین کے تعلق سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو وہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین. تو ان منافقین سے کہا جاتا تھا آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. ناس مانے الناس مانے لوگ، جیسے لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ. اب اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں جیسے لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ. تو کون لوگ ایمان لائے؟ کن لوگوں کے ایمان لانے کی طرح ایمان لاؤ. یہاں الناس سے کن کو مراد لیا گیا ہے؟ تو فرمایا یہاں الناس سے مراد حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت فاروق اعظم ہیں. یعنی ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ جیسے فاروق اعظم ایمان لائے ہیں. تو ہمیں ایمان لانا ہے ابو بکر کی طرح، ایمان لانا ہے فاروق اعظم. خدا فرما رہا ہے جیسے ابو بکر ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، جیسے فاروق اعظم ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ. اور قرآن پاک میں آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے خدا کی بارگاہ میں زیادہ معزز معظم وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اتقاکم، تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. تو اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر سارے مفسرین کا اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے کہ یہاں اتقاکم، سب سے بڑا متقی اگر کوئی ہے نبی کی امت میں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، وہ حضرت صدیق اکبر ہیں جن کو اتقا فرمایا. سب سے بڑھ کر کے متقی اور پرہیزگار حضرت ابو بکر ہے. اتقا سب سے بڑے متقی صدیق اکبر ہیں. تو وہ قرآن پاک جس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے سرکار صدیق اکبر کی شان اور عظمت بیان فرمائی. اور ایک بات اور سنیں، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار محفل شریف میں موجود نہیں تھے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ بار ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں، اس وقت اب وہ آنے والا ہے، اب وہ آنے والا ہے، اس وقت وہ آنے والا ہے کہ میرے بعد اس کا کوئی مثل نہیں ہے. اب وہ آنے والا ہے کہ میرے بعد اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی شفاعت میری شفاعت کی طرح ہوگی، اس کی شفاعت میری شفاعت کی طرح ہوگی. اب جب دیکھا لوگوں نے کہ وہ آنے والا کون ہے تو وہ کوئی اور نہیں حضرت صدیق اکبر تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے جن کو نبی فرما رہے ہیں میرے بعد ان کا کوئی مثل نہیں ہے اور ان کی شفاعت میری شفاعت کی طرح ہے. تو وہ حضرت، اور یہیں تک نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے محبوب ایسے تھے صدیق اکبر کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ سب نے سنا ہی، جانتے ہی ہیں کہ نبی کی نعت لکھا کرتے تھے، اشعار کہا کرتے تھے، شعر کہہ کر کے نبی کی تعریف کیا کرتے تھے. تو نبی نے ایک دن پوچھا سرکار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قلت شیئا فی ابی بکر، اے حضرت حسان کیا تم نے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ کہا ہے؟ قل حتی اسمع، اے حسان کہو میں بھی سنوں. حضرت حسان نے 2 شعر سنائے عربی کے اندر، اور جب یہ سنایا تو نبی مسکرائے اور فرمایا سچ کہتے ہو ابو بکر ایسے ہی ہے. تو وہ ہے صدیق اکبر جن کی تعریف میں شعر سننے کی خواہش ظاہر کریں، جن کی محبت، جن کو اتنا محبوب بتائیں، وہ ہے سرکار صدیق اکبر. اور جب، اور کیوں نہ ہو وہ صدیق اکبر، اور کیسے نبی کے محبوب. اب آخری وقت آیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لگے ظاہری طور پر، تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت غمگین اور اداس رہتے تھے، بظاہر بیمار بھی رہتے تھے۔ کسی طبیب کو بلایا گیا اور دکھایا گیا کہ ذرا صدیق اکبر کو دیکھیں کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیوں ایسے رہتے ہیں۔ تو طبیب نے جب نبض کو دیکھا تو کہا کہ یہ جو ہیں کسی کی محبت میں بیمار ہیں، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کا دیدار ہو جائے گا، ان کو شفا مل جائے گی، اور جب تک دیدار نہ ہوگا یہ بیمار رہیں گے۔ اور پھر نبی خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ہے ابو بکر کب آنا ہوگا، کب ملنا چاہتے ہو؟ تو صدیق اکبر خوش ہو گئے اور رونے لگے۔ پھر اس کے بعد نبی تشریف لائے اور فرمایا اے ابو بکر اب ملنے والے ہو، اب اتنا سنا تو صدیق اکبر خوش ہو گئے، مسکرانے لگے۔ تو وہ صدیق اکبر زندگی میں رہے تو ساتھ میں رہے، اب جب دنیا سے نبی تشریف لے گئے ظاہری طور پر، اب ابو بکر صدیق کا دل نہیں لگتا، اب نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، بیمار رہنے لگے۔ طبیب نے بتایا بیماری کوئی اور نہیں ہے، نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، نبی کا ظاہری طور پر دیدار نہیں ہو رہا ہے اس لیے بیمار ہے، دیدار ہو جائے گا بیماری ختم ہو جائے گی، دیدار کے لیے بے چین ہے۔ اور جب آخری وقت آیا تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کو بلایا اور فرمایا اے مولا علی میں یہ چاہتا ہوں کہ جس ہاتھ سے آپ نے سرکار کو غسل دیا ہے اسی ہاتھ سے مجھے بھی غسل دے دے، جس ہاتھ سے آپ نے نبی کو کفن پاک پہنایا ہے مجھے بھی پہنائے، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے پاک میں آرام فرما ہے وہاں لے جا کر کے میرے جنازے کو رکھ دیجئے، اور آواز نبی پر صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے یار غار ہیں، یہ آپ کے محبوب صدیق اکبر ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ کے پہلو میں ان کو جگہ مل جائے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پاک کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو سمجھ لینا کہ اجازت مل گئی ہے، اور اگر وہاں اجازت نہ ملے دروازہ نہ کھلے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اب یہاں پر یہ معاملہ ہوا، ادھر یہ معاملہ ہوا، اور ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح دمشق میں جنگ کر رہے ہیں، رات میں سوئے، اب خواب میں نبی کا دیدار کیا، کچھ بے چینی تھی، نبی تشریف لائے، خواب میں کچھ بشارت دی، اور اس کے بعد روانہ ہونے لگے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح خواب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی جلدی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ابو بکر کا جنازہ تیار ہے، اب مجھے وہاں جانا ضروری ہے۔ اب وہاں خواب میں بشارت دے دی، اب ادھر آئے، اب ادھر حضرت ابو بکر صدیق کے جنازے پاک کو تیار کیا گیا، غسل دیا گیا، کفن شریف پہنایا گیا، نماز جنازہ ہوئی، نبی کے حجرے پاک کے باہر جنازہ مبارکہ کو رکھ دیا گیا، نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر کے وہی بات عرض کی گئی، اتنا عرض کرنا تھا کہ نبی کے حجرے پاک کا مقدس دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور آواز آتی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو، اس لیے کہ حبیب اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے۔ اسی حجرے پاک میں نبی کے پہلوے پاک میں صدیق اکبر کی مبارک قبر پاک بنتی ہے، مزار شریف تیار ہوتا ہے، وہیں آپ کی تدفین ہو۔ وہ سرکار صدیق اکبر زندگی میں رہے تو ساتھ میں رہے، ہجرت میں رہے تو ساتھ میں رہے، غار میں رہے تو ساتھ میں رہے، مکہ شریف میں رہے تو ساتھ میں رہے، مدینہ شریف میں رہے تو ساتھ میں رہے، اس دنیا میں رہے تو ساتھ میں رہے، مزار پاک میں ہے تو ساتھ میں ہے، اور فرمایا کل قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ کوئی ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا۔ حضرت سیدنا سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کا درجہ اور مرتبہ نبی کی بارگاہ میں کیا تھا؟
آج امام زین العابدین کا نام لیا جاتا ہے، یہ رافضی، یہ شیعہ امام زین العابدین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مولا علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور صدیق اکبر کی فضیلت سے انکار کرتے ہیں، صحابی کی فضیلت سے انکار کرتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں نبی کے صحابہ کی توہین کی جاتی ہے، اور وہ خارجی اور ناصبی جو صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، جو صحابی کی شان میں گستاخی کرے وہ بھی جہنمی ہے، جو اہل بیت کی توہین کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ اگر بیڑا پار ہے تو اس کا بیڑا پار ہے جس کے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہو، اہل بیت کا بھی دامن ہو۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا مرتبہ نبی کی بارگاہ میں کیا تھا؟ تو کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا کیا تھا پوچھتے ہو، جو اب ہے وہی تھا، جو اب ہے۔ تو نبی کے مبارک روضے کے پاس میں، روضہ رسول کے قرب میں، جیسے صدیق اکبر ہیں آرام فرما رہے ہیں، فاروق اعظم آرام فرما، جیسے اب ہیں ویسے ہی تب تھا۔ جو مرتبہ اب ہے، جو قربت انہیں حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، وہی درجہ نبی کی بارگاہ میں نبی کی ظاہری حیات میں بھی تھا۔ تو وہ صدیق اکبر ہیں جن کی عظمت کو امام زین العابدین بتائیں، وہ صدیق اکبر ہیں کہ جن کی عظمت کو مولا علی بیان فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صدیق اکبر نے دیکھا اور مسکرایا سرکار صدیق اکبر۔ حضرت علی نے پوچھا اے ابو بکر مجھے دیکھ کر کیوں مسکراتے ہو؟ تو فرمایا میں نے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جسے حضرت علی اجازت دیں گے، جسے علی اجازت دیں گے وہی پل صراط سے گزر پائے گا۔ یہ سنا تو حضرت علی بھی مسکرائے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرمایا میں نے نبی سے یہ سنا ہے، نبی نے مجھ سے فرمایا اے علی جس کے ہاتھ میں ابو بکر چٹھی دے اسی کو اجازت دینا، تو جسے آپ چٹھی دیں گے اسے میں اجازت دوں گا۔ یعنی جنتی وہ ہوگا جو صدیق اکبر کو بھی مانے، حضرت مولا علی کو بھی مانے، ان کی محبت کو بھی دل میں بٹھائے، ان کی محبت کو بھی دل میں بٹھائے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی گستاخ ہے تو یقیناً وہ جہنمی ہے، یقیناً وہ جہنم کا حقدار ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں کہ ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے اور اہل بیت کا بھی دامن ہے۔ الحمدللہ ٹھنڈ تو باہر بہت نہ سمجھ میں آ رہی تھی، مگر ماشاءاللہ عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مصطفیٰ کے نور ہے، مصطفیٰ کے نور ہے، فاطمہ کے دل کا چین، فاطمہ کے دل کا چین، شہر شہر گلی گلی علی پہ حضور شیر ہندوستان۔ مگر یہ محفل پاک کی برکت ہے، اور فردین بھائی نے اور عمران بھائی وغیرہ بھائیوں نے ایسا گھر بنایا کہ ٹھنڈی میں بھی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ایمان میں بھی ہمیشہ گرمی سلامت رکھے، محفوظ رکھے، اور ہر ایک گستاخ سے ہمیں اور آپ کو سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ گستاخ رافضی ہو یا گستاخ وہابی ہو یا گستاخ اپنے آپ کو سنی کہلانے والا، بریلوی کہلانے والا تطہیری ہو، تطہیری سے بھی دور رہو گے تو ایمان بچے گا۔ تطہیر بھی غلط ہے، اس کا حمایتی بھی غلط ہے، اس کو صحیح ماننے والا بھی غلط ہے۔ اللہ ہمیں وہ پکا ایمان عطا فرمائے کہ ہر ایک خبیث سے، ہر ایک وہابی، رافضی، قادیانی، صلح کلی اور تطہیری سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ محفل
جب کام آئے گی کہ صدیق اکبر صحابہ کی عظمت کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، اور جس خبیث نے صحابہ کو زانی لکھا، جس خبیث نے صحابہ کو خاطی لکھا، اس خبیث سے اور اس خبیث کو صحیح ماننے والے چاہے جو بھی ہو، ان سب سے ہم سب پر لازم ہے دور رہیں، الگ رہیں۔ اگر یہ ایمانی حرارت برقرار رہے گی تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی کامیاب ہے، وہاں بھی کامیاب ہے۔ اور یہی تیور ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، یہی طریقہ ہمیں مظہر اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ کسی ولی کے گستاخ کو، کسی صحابی کے گستاخ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ خبیث تطہیر بریلوی کہلاتا ہے، رضوی کہلاتا ہے، اور پھر نبی کے صحابہ کے بارے میں لکھے۔ معاذ اللہ، ذرا سوچو تو صحیح، جس صحابہ نے، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا، وہ صحابہ نہ ہوتے تو اسلام ہم تک کیسے آتا؟ قربانیاں ہیں صحابہ کی۔ سرکار صدیق اکبر نے اسلام کی تبلیغ کی خاطر، جب 39 لوگ اسلام لا چکے تھے، صدیق اکبر تھے سرکار کے ساتھ تبلیغ میں، اور صدیق اکبر نے خطبہ دیا تھا، پہلا خطبہ سرکار کے بعد امت میں کسی نے دیا ہے تو صدیق اکبر ہے۔ اور جب خطبہ دیا ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، تو ان کافروں نے اس طرح گستاخی اور بے ادبی کی تھی، اتنا پریشان کیا، اتنا ظلم کیا کہ معاذ اللہ صدیق اکبر کے اوپر ایسا ظلم کیا کہ ان کافروں کو یہ سمجھ میں آیا کہ اب روح نکل گئی، جان چلی گئی، اب مردہ سمجھ کر کے کہ اب یہ لاش ہے، تب ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھر گئے۔ وہ تکلیف برداشت کی ہے صحابہ کرام نے، تب جا کر کے اسلام ہم تک آیا ہے۔ تب آج کون تکلیف برداشت کرنے آ رہا ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر نے اتنی تکلیف برداشت کی، کافروں نے اس طرح سے ظلم کیا کہ یہ سمجھ لیا کہ اب جان نکل گئی، تب چھوڑ کر کے گئے۔ کچھ لوگ ان کو گھر میں لے کر کے آئے، اب بالکل بے ہوشی کا عالم ہے، لوگ یہ سمجھ کر کے گئے تھے کافر کہ اب جان نکل چکی ہے، اب اس جسم میں جان نہیں ہے۔ اب جب رات میں کچھ ہوش آیا، آنکھ کھلی، زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، تو یہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ میرے نبی کس حالت میں ہے، میرے نبی کا حال کیا ہے؟ وہ صحابہ اتنی تکلیفیں برداشت کی تو اسلام آگے بڑھا۔ وہ حضرت بلال حبشی جن کو ریت پر، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور اس کے بعد پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، اس کے بعد کہا جاتا تھا اسلام چھوڑ دو، مگر وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں 313 اور ہزاروں کا مقابلہ کیا ہے، اور ایسا مقابلہ کیا کہ خدا کی طرف سے حکم آتا ہے کہ جتنے لوگ جنگ بدر میں شامل ہوئے وہ سب آج کے بعد کچھ بھی کرے ان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، وہ سب بخش دیے گئے ہیں۔ وہ صحابہ ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ ان کے صحابہ کرام کے واقعات ایسے ہیں کہ ان کی زبان بھی کاٹ دی گئی، ان کی آنکھیں بھی نکال دی گئی، ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ ایک صحابی تو وہ بھی ہیں کہ دعا کرتے ہیں مولا کل جنگ ہوگی، جنگ میں میں حملہ کروں کافروں پر، کافر مجھ پر حملہ کرے، میں مقابلہ کروں کافروں کا، کافر میرا مقابلہ کرے، اور جنگ کے میدان میں میری زبان بھی کاٹ دی جائے، میری آنکھ بھی نکال دی جائے، میرے کان بھی کاٹ دیے جائیں، میرے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں، میری زبان بھی کاٹ دی جائے۔ اب یہ جب دعا کر کے فارغ ہوئے تو صحابی رسول دوسرے سے وہ پوچھتے ہیں آپ نے یہ کیسی دعا کی ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں ہاں میں نے یہ دعا اس لیے کی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، خدا پوچھے گا اے میرے نبی کے صحابی میں نے زبان دی تھی کیا ہوئی، میں نے آنکھیں دی تھی کیا ہوئی، میں نے ہاتھ دیے تھے کیا ہوئے، میں نے ناک دی تھی کیا ہوئی، تو میں خدا کی بارگاہ میں عرض کر سکوں مولا زبان دی تھی تیری راہ میں قربان کر دی، مولا آنکھ دی تھی تیری راہ میں قربان کر دی، مولا ہاتھ دیا تھا تیری راہ میں قربان کر دیا، مولا تو نے ناک دی تھی تیری راہ میں قربان کر دی، کان دیے تھے تیری راہ میں قربان کر دیے، تاکہ یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کر
سکوں، جو تو نے دیا تھا تیری راہ میں قربان کر دیا ہے۔ وہ صحابہ ہے کہ سب کچھ قربان کر کے بھی ان کا نعرہ تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہاں لے جاؤ گے صحابہ کی قربانیوں کو؟ صحابہ نہ ہوتے، جنگ بدر ہوئی، صحابہ موجود ہیں، جنگ احد ہے صحابہ موجود ہیں، جنگ خندق ہے صحابہ موجود ہے، جنگ تبوک ہے صحابہ موجود ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہے، جان کو قربان کرنے جا رہے ہیں، خون دے کر کے اسلام کو سینچا ہے، اپنا لہو دے کر کے اسلام کے پودے کو ہرا بھرا کیا ہے، مال کو قربان کیا ہے، گھر کو چھوڑا ہے، خاندان کو چھوڑا ہے، رشتہ دار کو چھوڑا ہے۔ اور وہ صحابہ جب اتنی قربانیاں دے چکے تو اسلام آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ صحابہ کی قربانی تھی کہ دمشق فتح ہو رہا ہے، صحابہ کی قربانی ہے کہ ملک شام فتح ہو رہا ہے، صحابہ کی قربانی ہے کہ ایران فتح ہو رہا ہے، صحابہ کی قربانی ہے کہ عراق فتح ہو رہا ہے۔ وہ صحابہ کی قربانیاں تھی، اگر وہ صحابہ نہ ہوتے تو بتاؤ ہمیں اسلام کیسے ملتا؟ صحابہ نہ ہوتے تو قرآن کون آگے بڑھاتا؟ صحابہ نہ ہوتے حدیثیں کہاں سے ملتی؟ صحابہ نہ ہوتے نبی کی عظمت کون بتاتا؟ صحابہ نہ ہوتے نماز کا طریقہ ہم تک کیسے پہنچتا؟ ہمیں دین اسلام کیسے ملتا؟ یہ ان صحابہ کا صدقہ ہے۔ اور آج ان صحابہ کرام کے بارے میں خبیث لکھے کہ معاذ اللہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے خطائیں ہوئی ہیں، معاذ اللہ ان سے زنا ہوا ہے، اے مولا قہر کیوں نہیں آ جاتا؟ ایسے ظالم ہلاک کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایسے ظالموں پر اپنے قہر کی بجلی گرا دے، اس ظالم کو بھی برباد کر دے اور اس کو صحیح ماننے والوں کو بھی تباہ و برباد کر دے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ نبی کے صحابہ کے گستاخوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ ایسے لوگ کتے کی موت مریں گے، یہاں بھی ذلیل ہوں گے اور انشاءاللہ وہاں بھی ذلیل ہوں گے، اور صحابہ کا چاہنے والا، اہل بیت کا ماننے والا یہاں بھی سرخرو ہوگا اور وہاں بھی سرخرو ہوگا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ کی۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر سچے طریقے سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔